ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا۔ ڈاکٹر انعام الحق جو کمال کے آدمی ہیں، آج ہم انہی پر صرف بات کریں گے۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا تھا کہ مزاحیہ شاعری جو ہے اس کو ادبی طور پہ سنجیدہ حلقوں میں پذیرائی نہیں ملتی، اس کو شاعر ہی نہیں سمجھا جاتا، تو کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ اب تو وہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک بہرحال ہے کہ سنجیدہ شاعر کے لیول پہ نہیں آ سکتا مزاحیہ شاعر۔ رقابت ہے، کیونکہ وہ مزاحیہ شاعر جو ہے وہ داد زیادہ لے جاتا ہے، ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے، وہ شگفتہ ہے تو جیسے کوئی لطیفہ سنائے اور واقعہ سنائے تو لطیفے پہ داد زیادہ ملے گی، تو وہ تو ہے۔ ہاں، کیونکہ جلنا تو بنتا ہے، جلنا بنتا ہے، اور پھر کیونکہ ہر موقع پہ اگر مشاعرے میں شاعر نہ جائے نا، یہ اس پہ بھی میں نے بہت لکھا ہے، میرے دیباچے بھی لکھے ہیں انٹرویوز میں بھی، کہ دیکھیے مزاحیہ نثر لکھنے والے سے سنجیدہ نثر لکھنے والا وہ نہیں ہے، اس کا رقیب نہیں ہے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ شاعری نثر کو وہ پسند کرتا ہے کیونکہ وہ برابر میں وہ الگ ہے۔ یہ مزاحیہ شاعری کے خلاف صرف اس لیے ہے سنجیدہ شاعر، میں خود سنجیدہ شاعر بھی ہوں، بلکہ اب تو سارے انور مسعود سنجیدہ شاعر تھے، زاہد فخری سنجیدہ شاعر تھا، جتنے بھی ہیں، اکبر الآبادی خود اتنے بڑے سنجیدہ شاعر تھے، اس کے بعد اس طرف آئے، تو وہی روایت ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ جب مشاعرے میں آئیں گے تو رقابت وہاں سے شروع ہوگی۔ سر اس کی وجہ ہے نا کہ دیکھیں مشاعرے میں ساری داد و تحسین ہی آپ لوگوں کے حصے میں وہ لے جائے گا تو ظاہر ہے پھر، ہاں تو وہ رقابت ہے، وہ رقابت ہے، ورنہ اگر مزاحیہ شاعر ہم نے پھر الگ برتن کر لیا اپنا، مزاحیہ مشاعرے الگ کر لیے ہم نے، تو وہ اب ہم مزاحیہ مشاعرے الگ سے بھی پڑھتے ہیں، کبھی کوئی بلا لے تو ادھر پڑھ لیتے ہیں، تو وہ رقابت کا حصہ جو ہے ذرا کم ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ ایک طویل کامیابیوں کا اور آپ کی جد و جہد کا ایک سفر ہے، تو اس میں آپ کو بہت ساری ضرور مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی، کئی صعوبتیں بھی گزری ہوں گی، کہیں تھک کر رکے، کہیں ہمت ہاری آپ نے؟ اچھا، یہ بھی ایک میرا پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ویسے ہی رجائیت پسند ہوں، اچھا، یعنی پازیٹیو سوچتا ہوں، نیگیٹو سوچتا بھی نہیں۔ محبت کرنے کے لیے، تعلق بڑھانے کے لیے، تعلق کو قائم رکھنے کے لیے میرے پاس بہت وقت ہے، اچھا، اور نفرت کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں۔ خوبصورت بات ہے۔ نہ میں نے نفرت کا کوئی ایسا پودا گملے میں رکھا ہوا ہے، اگر کہیں کوئی مجھے نظر بھی آ جائے کہ اس گملے میں نفرت کا پودا، میں اسے پانی ہی نہیں دیتا، وہ خود ہی سوکھ جائے گا۔ اگر میں روزانہ پانی دوں، سوچتا رہوں، تو پھر وہ پلتا رہے گا، میرے اندر جمتا رہے گا۔ تو میں اپنے دوستوں کو دل میں یوں آباد رکھتا ہوں، بری باتیں بھلا دیتا ہوں، اچھی یاد رکھتا ہوں۔ واہ، تو یہ اس طرح کے اشعار میں نے بہت کہے ہوئے ہیں۔ تو اس سفر کی ہمت افزا باتیں بتائیں تاکہ ناظرین کو اس سے ایک انسپریشن بھی ملے، اور کون دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے شاعر بہت ہیں، مزاحیہ شاعر بھی ہیں، سنجیدہ بھی۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ کسی اور ہاتھ میں ہے، لفظ وہی ہیں، میں آگے پیچھے کر کے لکھتا ہوں، آپ سب شاعر لکھ رہے ہیں، بالکل، تو کسی کے لفظوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، جیسے کسی کے بزنس میں ڈال دیتا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کے پاس ایک ریسیپی آ جاتی ہے، اس ریسیپی سے وہ چین بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پوئٹری ہو، کوئی بھی فن ہو، ایک تو قدرت اس کو کہیں اور لکھا ہوا ہے کہ لفظ کو یوں نہیں یوں استعمال کرنا، یوں نہیں یوں کرنا ہے۔ منیر نیازی کا شعر تھا کہ رات بارش کی فلک کو اور نیلا کر گئی، پہلا مصرع مجھے آ جائے گا یاد، ابھی ایک دم سے آیا نا، رات بارش کی فلک کو اور نیلا کر گئی۔ ہم نے کہا یار نوجوان تھے، رات کی بارش فلک کو اور نیلا کر گئی، رات بارش کی کا کیا مطلب، توڑ دیا اس میں، پتہ چلا کہ نہیں، بہت فرق ہے اس میں، زمین آسمان۔ رات بارش کی، رات کی بارش کا مطلب بارش نیلا کر گئی ہے، اور رات بارش کی کا مطلب ہے رات نیلا کر گئی، مختلف مطلب۔ تو یہ ایک معمولی سی بات ہے، مجھے اب تک یاد ہے نا یہ اس شعر کے اندر، ورنہ کوئی اور لکھتا۔ میرا ایک شعر تھا کہ یہ حادثہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، یہ حادثہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، نہ سوری، یہ تو اس کا شعر ہے، دیکھا بھنور میں ناؤ کنارے پہ ناخدا دیکھا، واہ، بھنور میں، یہ میرا شعر ہے، بھنور میں ناؤ کنارے پہ ناخدا دیکھا، یہ واقعہ
کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، بارہا دیکھا، اس قدر اشعار ہیں آپ کے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ان کو اتنے یاد رکھا ہوا ہے آپ نے. تو سننے والے بہت سینئر بندہ بیٹھا ہے، کہتے جی میں ہوتا تو سانحہ لکھتا. اچھا. میں نے کہا جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، میں نے بھی سانحہ بھی سوچا تھا، 4-5 حادثہ بھی سوچا تھا، لیکن مجھے یہ اچھا لگا. تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ اسی سے برکت پڑتی ہے. بالکل. اور پھر جیسے لفظوں میں برکت آ گئی، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ، اسی طرح آپ کے کام میں ہے. دوسرا پوائنٹ کہ آپ کا خلوص نیت، پرخلوص ہونا، یہ بہت ضروری ہے. بے شک. اپنے فن کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ. میں نے نوکری بھی ساتھ ساتھ کی ہے، میں نے پی ایچ ڈی بھی ساتھ ساتھ کی ہے، کتابیں بھی ساتھ ساتھ بنائی ہیں. ہر ایک کے ساتھ، افراد کے ساتھ بھی آپ کا خلوص ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. نیک نیتی ہونی چاہیے. تو پھل پھر نیک نیتی کا ملتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس سے احسان کرو اس سے وہ فلاں کرو، میں اس کو وہ ایک طرف رکھتا ہوں. مجھے منیر نیازی کا فکرہ زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. جی. وہ کہتا ہے جی اس کا فکرہ تھا کہ مجھے حوصلہ اس طرف سے آ جاتا ہے جس طرف سے گمان بھی نہیں ہوتا. تو میں تو نیکی ادھر کر رہا ہوں نا، اس سے کیوں میں مانگوں. اللہ تعالیٰ کسی اور طرح سے، وہ آپ اگر میں اسی سے مانگتا رہوں تو یہ غلط ہوگا. تو تجارت ہو گئی. یہ تجارت ہو، بہت عمدہ بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ خلوص نیت سے، آپ لوگوں سے حسن سلوک بھی خلوص نیت سے، سچ سے محنت کریں. نمبر 3، محنت کا صلہ آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا. واہ. جتنا ٹیلنٹ دیا نا، مطلب میں میڈیاکر ہوں تو میڈیاکر ہی رہوں گا. تھوڑا سا یعنی 60 کے 65 نمبر لے لوں گا محنت کر کے، 70 تک چلا جاؤں گا. لیکن جو ذہین آدمی ہے وہ تو 90-95 پہ پہلے ہی بیٹھا ہے. بالکل. وہ اللہ نے مینوفیکچرنگ میں ڈال دیا نا اس کے. تو یہ ہے کہ وہ پھر حسد نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ مجھے دیا ہے اس کا بہترین استعمال میں کر رہا ہوں، اور بس یہ میرے لیے کافی ہے. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جو ہے یہ کیوں آگے نکل گیا، یہ کیوں. وہ اس لیے آگے نکل گئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو شعور یا حافظہ یا ذہانت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی زیادہ دی ہے، وہ میرے بس میں نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا سا خوبصورت بات آپ کہہ رہے ہیں ناظرین، اگر اس کو سمجھیں تو. تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ سچ اور سازش، یہ دفتروں میں، لوگوں میں، گروپوں میں لیگ پولنگ، تو اس میں نا میرے نزدیک، یعنی میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ سچ اور سازش کی جنگ میں سچ ہمیشہ جیتتا ہے. بالکل. کہیں سازش جیت جاتی ہے، دھوبی پٹرا مار جاتے ہیں. ان دا لانگ رن سچ ہی جیتے گا. چنانچہ اگر آپ دیانتداری سے دفتر کا کام کر رہے ہیں اور سارے کام پورا کر رہے ہیں ان کا، میں تو دفتر کے کام کو اپنی عبادت سمجھتا ہوں. دیکھیے معاملات کو میں عبادت سمجھتا ہوں. عبادت میرا ذاتی فعل ہے، نمازیں 2 پڑھوں 4 پڑھوں، قرآن پڑھوں، جو بھی کروں. لیکن جو معاملات ہیں ان کو میں عبادت سمجھتا ہوں. یہ بھی معاملہ ہے کہ میں اتنے پیسے لیتا ہوں اس کام کے، تو مجھے وہ کام پورا اس کے حساب سے، اس سے زیادہ کرنا چاہیے. تو جناب یہ اس قدر آپ نے کتابیں لکھی، اس قدر آپ نے ماشاءاللہ کتابیں لکھی کہ عام آدمی تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. تو ان میں سے ایک تو کہ کوئی ہے جو بہت دل کے قریب ہو آپ کے، یا ساری وہی جواب دیں گے آپ کے جی سب میرے بچے ہیں، سب دل کے قریب ہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے. لیکن کوئی ایک خاص چیز ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کا اپنا انتخاب کیا ہوگا اس میں سے؟ میں نے انتخاب کیے ہیں بہت سے. دیوان خاص ایک انتخاب کیا تھا، چیزوں کو نکالا تھا اس میں سے. پھر جو میری خاص طور پہ میموریز ابھی شائع ہوئی ہیں، میں کچھ 47 سال تک 1973 سے میں ڈائریاں لکھتا تھا. وہ بھی کام ساتھ ساتھ چلتا تھا. اچھا، مطلب یادداشتیں لکھنے کا، یادداشتیں لکھنے کا، کوئی اچھے واقعات کو جو بھی لکھتا تھا. پھر اب آگے کچھ 4-5 سال پہلے مجھے خیال آیا کہ ان ڈائریوں کو میں مرتب کروں. تو وہ ایک کتاب کافی ضخیم میں نے مرتب کی ہے، وہ آئینہ ماہ و سال چھپ گئی ہوئی ہے. وہ آئینہ ماہ و سال، جی بالکل میں نے اس کو دیکھا ہے. سنگ میل نے 2-3 سال ہوئے شائع کی. وہ آپ کی اس میں نے اپنے سارے زندگی کے واقعات جو تھے
کچھ خوف فساد خلق کی وجہ سے نہیں بھی لکھے، لیکن وہ آج یہاں بیان کر دیجئے جو تشنا رہ گئے. لیکن نیگیٹو کوئی بھی نہیں ہے اس میں. نیگیٹو ہوتے تو ہیں واقعات، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہو رہا ہے، آپ نے بیان نہیں کیا. نیریٹو نہیں، اس کا نیریٹو ضروری نہیں ہے نا. صحیح بات ہے. وہ جو میرا وہ کہا تھا نا اس نے، جگر نے، کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھی بات ہے. جناب گھر میں بیگم کے ساتھ کوئی مدد، کوئی کام کاج، کوئی ان کی خدمت، کوئی بیڈ ٹی؟ بہت 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 نہیں، بیڈ ٹی وغیرہ کا تصور نہیں ہے ہمارے ہاں، کیونکہ میں خود دیر سے اٹھتا ہوں تو کسی کی بیڈ ٹی دیر سے سوتا ہوں، تقریباً رات 1-2 بج جاتے ہیں مجھے سوتے ہوئے کام کرتے کرتے. لیکن یہ کہ ہماری ایکویشن اچھی ہے. میری بیگم یاسمین انجم جاوید انجم رومانی صاحب کی بیٹی ہیں، وہ شاعر بھی تھے، بڑے شاعر تھے. پھر یہ وائس پرنسپل بھی تھے، میتھ کے پروفیسر بھی تھے. تو ان کی اکلوتی صاحبزادی ہیں، میری اکلوتی بیگم ہے. اچھا، اکلوتی ہی ہیں؟ ہاں، ایک بھائی بہن تھے تو بھائی ہے. بیگم تو ایک ہی ہے؟ ہاں بس ایک کافی ہے. بیگم ایک ہی کافی رہتی ہے. نہیں یہ تو ہے بالکل. تو موسیقی کا جو ہے وہ آپ کو موسیقی کا شوق ہے، یا فرصت کے لمحات میں آپ کیا کرتے ہیں، یا کیا آپ کے مشاغل ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی یہ مطالعے سے بھی تو دل بھر جاتا ہوگا نا کبھی آپ کا؟ ہاں یہ ہے. تو کیا کرتے ہیں آپ فرصت کے لمحات میں؟ موسیقی سنتے ہیں یا؟ موسیقی نہیں، کسی زمانے میں سنتا تھا ینگ ایج میں، جب یہ سری لنکا سے پروگرام لگتے تھے اور گانے رفیع کے، مکیش کی اور یہ وہ، تو ایک ایج ہوتی ہے نا اس میں. اب جو کہ وقت ہی نہیں ملتا موسیقی کا، موسیقی سننے کا. موسیقی اچھی چیز ہے. جگل بندی وغیرہ کبھی کبھی سن لیتا ہوں یوٹیوب پہ مختلف اساتذہ کی. لیکن جو اب میرے ایک تو یہ علمی کام بہت بڑھ گئے ہیں، دفتری کام بہت بڑھ گئے ہیں. پھر یہ سرفراز شاہد کا ایک شعر تھا جو میں اس کے زمانے میں بھی سناتا تھا، آخری دور میں لکھا تھا کہ مسائل یوں زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم ابو سے دادا ہو گئے. تو بڑا اچھا مجھے لگتا تھا کہ میں بھی اچانک سوچتا ہوں کہ مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، پوتی ہے، پوتا ہے، وہ چیزیں جو ہے نا بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہاں جو آپ نے کہا کہ جی اب میں زیادہ وقت میرا دفتر یا پھر گھر پہ گزرتا ہے، یا کوئی کدا دوست آ جائے تو اس کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ. تو گھر پہ جو وقت ہے جب میں لکھتے پڑھتے ہوئے تھک جاتا ہوں تو پھر میں وائف کے ساتھ کچھ ہاتھ پٹا دیتا ہوں، کوئی کچن میں کام کر لیتا ہوں، اس کے ساتھ کچھ سلاد بنا لی. کوئی لانگ ڈرائیو ان کے ساتھ؟ لانگ ڈرائیو کے زمانے تو اب گئے، وہ تو ہاں وہ کر چکے ہیں. شارٹ ڈرائیو ہو گئی ہیں وہ ساری، بس جلدی سے گئے آ گئے. شارٹ ڈرائیوز ہوتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، ہیپی ڈرائیوز. ہیپی ڈرائیوز، اللہ ہیپی ہی رکھے اسی طرح. اور یہ بتائیے کہ اب شاعر ہو، ایسے کمال کا شاعر ہو، اور اس نے اتنی شاعری لکھی اور کسی کے لیے نہ لکھی ہو، کوئی زندگی میں وارداتیں، کوئی پہلی محبتیں، کوئی آخری محبتیں، جناب کوئی ذرا وہ بھی تو روشنی ڈالیں. ایسا ہے نہیں بنیادی طور پہ، یعنی ینگ ایج میں ظاہر ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا بھی لڑکی بھی بہت جگہ پہ دیکھتے بھی ہیں، کوئی اچھی چیزیں بھی لگتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. سر آج اعتراف کا دن ہے. نہیں میں بتاتا ہوں، اعتراف چیزیں اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو میں شروع سے تھا نا بہت اوبیڈینٹ تھا، والد کا والدہ کا ڈسپلن ماحول تھا نا. نہیں وہ بھی تھا، لیکن ایک تو وہ تھا، دوسرا مزاجن میں اس کو کیا کہنا چاہیے کہ بہت ہی ہمبل. صحیح، ہمبل بھی بہت ہوں. تو کوئی ایسی چیز مثلا کوئی لڑکی جا رہی ہو تو میں اس وقت بھی وہ دوسری دفعہ اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی میرے اندر ہمت نہیں تھی. وہ میری اخلاقیات ایسی تھی. ایسا ہے، وہ جب مجھے وہ کہا کرتے، اور بعد میں بھی یہی رہا ساری عمر کہ جہاں بھی ملاقات ہوئی ایک میز کے فاصلے سے ہی ہوئی جس سے بھی. سر یہ کیا، یہ تو بڑی بے جان بے رنگ سی زندگی نہیں ہوئی. وہ یہ کہ عشق اس میں رنگ بھرے ہیں آپ کو، اس میں کچھ نہیں. میں نے عشق کیے ہیں، اپنے کاموں سے عشق کیے ہیں، اچھی باتوں سے عشق کیا ہے، اچھے کاموں سے عشق. اب مثلا یہ عشق کم ہے کہ مجھے کسی کا فون آ جاتا ہے، میں اتنا مصروف ہوں کہ میں فون نہیں کر سکتا، لیکن کسی کا فون آتا ہے کہ جی افتخار عارف صاحب کا نمبر دے دیں، عطاء اللہ قاسمی صاحب کا نمبر دے دیں، میں 10 منٹ اس پہ ضائع کرتا ہوں، میں دیتا ہوں اس کو. اس دن نہ دے سکوں مصروف، اگلے دن. ایک بات نہیں، سینکڑوں اس طرح کی باتیں ہیں باہر سے بھی. مجھے نہیں پتا کس نے مجھ سے کوئی بات، کوئی واردات دل پہ نہیں گزری. ہاں تو ایسی نہیں.
نہ ہی امکان ہے، اس کی نہ ہی ضرورت امکان ہے جناب. اب تو گنجائش ہی نہیں ہے. امکان تو سر گنجائش تو بہت ہوتی ہے، ہمیں امکانات پہ یقین رکھنا چاہیے. وہ کہتا ہے نا اصل میں بڑھاپے کی ایک ہی نشانی ہے جی، جھریاں نہیں صاحب اور کچھ اور کہ اصل میں بڑھاپے کی ایک ہی نشانی ہے مرد اپنی بیوی سے پیار کرنے لگتا ہے. ہاں بیوی بہت پیاری لگنے لگتی ہے، یہ بوڑھا ہونے کی پہلی نشانی ہے. تو یہ مجھے کافی عرصے سے میری بیوی بہت پیاری لگتی ہے. نہیں یہ تو آپ میرا خیال ہے کہ کچھ چلے ہم آف کیمرہ پھر آپ سے پوچھ لیں گے اس بارے میں. اچھا چلے میں آپ ویسے ان دونوں باتوں کا آپ کو میں بتا دوں تھیسز میرے کیا ہیں. آپ نے پوچھا تھا تو میں نے تھیسز مختلف. جی اگر آپ 1 منٹ دیں نا یہ روکیں یہاں پہ عشق اور محبت کو روک لیں. میں 2 منٹ آپ کو اپنے دیگر شوق بھی بتاتا ہوں کہ پھر وقت. یعنی مجھے گھوڑ سواری کا بہت شوق تھا. اچھا. اور میں نے اچھے اچھے گھوڑوں پر سواری کی ڈیرہ اسماعیل خان. یہ تو بڑا پیارا شوق ہے. اچھا سنیں نا مجھے مچھلی کے شکار کا شوق تھا. اب وقت کہاں سے نکالیں گے اس دور میں بھی اور آج بھی. آج تو خیر نوکری گھر تھوڑا سا اور کام اور پھر آگے یہ کہ وقت کم رہ گیا ہوا ہے. آئی ہیو ٹو فنش دیز تھنگس. بالکل. گھوڑ سواری بہت عمدہ، شکار مچھلی کا، شکار تیتر کا، شکار تلیر کا، شکار ہر طرح کا، تینوں طرح کا، پانی کا، بحری، بری اور فضائی. اعلیٰ ذوق کے شکار یہ شوق ہیں آپ کے. یہ اچھا پھر جب میں یہاں سے اس کے بعد یہاں آ گئے تو یہاں بھی میرا ایک ہی بیٹا ہے جی حسن جاوید. جی تو یہیں رہتا ہے پاس ہی بزنس کرتا ہے. تو پھر جب وہ ذرا بڑا ہوا تو اس کو میں اپنے اس کے لیے فار ہم پھر بھی یہ شکار راول ڈیم پہ ادھر ادھر جانا، مرغابی کا شکار خانپور ڈیم پہ جانا، خرگوش کا شکار تیتر کا، یہ میں اس کو اور وہ ان کے ساتھ یہ اتنے کہ میں نے اپنے ہابیز جو بتائی نا. بالکل. اب میں چونکہ گھر پہ رہتا ہوں تو گھر میں میری ہابی یہ ہے کہ گھر کے کاموں میں میں تھوڑا سا جب تھک گیا تو ٹی وی شی وی بھی دیکھنا چھوڑ دیے ہوئے. اچھا. تو بس وہ اپنا. ہاں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ میں جو شام کا کھانا ہے نا اول تو ویسے مشاعرے ہوتے تھے تو ڈنر باہر ہی ہوتے تھے. بالکل. زیادہ تو اس سے پہلے بھی باہر کیونکہ اکیڈمی میں تھا تو تب بھی پروٹوکول میرے پاس جو بھی آیا ہے تو اس کو لے. بالکل. اب میں جو کہ گھر پہ ہوتا ہوں تو گھر پہ صرف میں صبح کا ناشتہ واجبی سا، دوپہر کا کھانا جیسا بھی، رات کا کھانا جو ہے وہ میرا پورا ڈنر ہوتا ہے باقاعدہ. مطلب وہ اہتمام سے ہوتا ہے. وہ کھانا بھی میں نے اس وقت ہوتا ہے جب میں سونے کے قریب ہوں. یہ 20-25 سال سے یہی معاملہ ہے. تو پڑھنے کے بعد کیونکہ پھر وہ کھا پی کے تو اس کے لیے میں سلاد خود تیار کرتا ہوں، یہ کوئی اور تیار نہیں کرے گا. اور سلاد میں کم از کم 25 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو میں خود تو ہم آپ سے نسخہ کیمیا لگ رہا ہے. وہی مجھے بچاتا بھی ہے، ورنہ جو خوراک کھانی اور کھاتے ہی پھر 15-20 منٹ کے بعد لیٹ جانا، ٹوٹل ڈاکٹری اصولوں کی نفی کرنی کیونکہ نہیں. اور تیسرا میں نے آپ کو نہیں بتایا سوئمنگ میرا شوق ہے. سوئمنگ میں اب بھی کرتا ہوں اسلام آباد کا. اب اور کوئی ورزش نہیں کرتا. پہلے میں ورزش بھی کرتا تھا بہت اور یہ جم اور جاگنگ، لیکن اب میں صرف سوئمنگ کرتا ہوں. یہ جو میں نے آپ کو جتنی مصروفیات بتائیں ان کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کس کو میں چھوڑ کر عشق کی طرف آؤں اور کس کو میں چھوڑ کر محبت کی طرف آؤں. یہ ویسے اتنے خوبصورت شوق ہیں کہ مجھے عطاء اللہ قاسمی صاحب کہا کرتے تھے جب باہر مشاعرے پڑھنے جاتے تھے نا، دبئی گئے، قطر گئے، اس وقت بہت جاتا تھا. پھر جب میری جاب ادھر NBF میں ہو گئی تو میں نے ادبی اعتکاف میں چلا گیا. وہ پھر چھٹی کا مسئلہ ہوتا تھا اور بہت سے مسائل تھے. کام بھی بہت مجھے کرنا تھا تو وہ پھر 6-7 سال، پھر 2 سال کرونا کے آگے وہ بھی ختم ہو گئے. اب آ کے دوبارہ میں نے تو وہ قاسمی صاحب کہا کرتے تھے کہ یار جتھے بھی تم ایک باری جانا ہے مشاعرہ پڑھن لئی، وہ جڑا آرگنائزر ہے ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ. میں کہا جی دونوں میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے. نہیں تو جناب یہ بتائیں کہ کوئی ایسی خاتون شخصیت، اب میں خاص طور پہ خاتون کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، کہ ان کے ساتھ آپ کا کافی پینے کا دل چاہتا ہو، کوئی آج کل کی شخصیات میں ہو، کوئی ٹی وی پہ ہو، کوئی کہ یہ خاتون پہ میں ان کے ساتھ میرا دل ہے کہ میں کبھی کافی پیوں. اچھا اب یہ میں آپ کو اس کا جواب دوسرے رخ سے دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. وجہ یہ کہ
وہ پھر بہت سے تکلفات اس کے اندر آ جاتے ہیں. جب بھی کسی خاتون سے آپ بیٹھ کے کافی پئیں تو 2 گھنٹے چاہیے کم از کم, وچ آئی کین ناٹ افورڈ. سیدھی سی بات یہ ہے. سر جلدی میں پی لیجیے, ڈرائیو تھرو سے کافی پکڑ لیں. اچھا, دوسرا میں نے بتایا نا کہ ایک تو وہ میرے اندر ہمبلنس ہے, دوسرا میں شائی ہوں بہت. میری شادی سے پہلے میں دیکھتا ہوں خالہ میری آتی تھی یا کوئی بھی آتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو ساڈا کڑیاں ورگا منڈا ہے. شرماتے تھے آپ. میں اتنا وہ تھا. تو جناب جن بھی فنون میں, شعر و ادب میں, علوم میں آپ نے کمال حاصل کیا, کیا آپ اس سے آج مطمئن ہیں کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا آج تک تو مطمئن یا ابھی کوئی تشنگی باقی؟ نہیں, آج تک تو مطمئن ہوں. یا لگتا ہے ابھی کچھ اور بہت کرنا ہے؟ بالکل مطمئن ہوں کہ یہ میں نے جتنا کام کیا شاید پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کرا لیا ہے, کوئی معمولی نہیں ہے, تھوڑا نہیں ہے. میں اب سوچوں کہ 75 کتابیں, تقریبات, یہ جانا وہ جانا, لکھنا کس وقت کیسے, اب شاید آج اگر کرنا ہو تو بہت مشکل ہوگا. میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دوں. جناب محبت, پہلے عشق کی بات کرتے ہیں. عشق آپ کو پتہ ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. بالکل مجنون. عشق جو ہے وہ دماغ کا خلل ہی ہے. اچھا, ہاں بالکل, وہ الگ بات ہے, پھر اس پہ اگلی بات میں بعد میں کروں گا, لیکن ہے دماغ کا خلل. اور پرانی طب کی کتابیں دیکھیں نا, حکمت کی طب کی کتابیں, تو اس کے میں جو بیماریاں لکھی ہوئی ہیں, یہ گینٹھیا اور آنکھ کا درد, ناک کا, اس میں عشق بھی ایک بیماری کے طور پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, روگ ہے, ہاں یہ تو روگ ہے, لگ گیا تو بس کیا بندہ. عشق لکھا ہوا ہے, وہ الگ عشق بیماری کے طور پر لکھا ہوا ہے. اور اس کے آگے اس کا جو بتاتے ہیں نا معنی طب میں, کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو مردوں کو خوبصورت عورتوں کو دیکھنے سے لاحق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مرض ہے باقاعدہ. لیکن عشق پر زور بھی تو نہیں ہے نا, ہو گیا تو ہو گیا, گیا بندہ. پھر وہ بہت سی باتیں ہیں نا, مجنوں کہیں کہیں نکلے گا. دیکھیے عشق جو ہے نا وہ ایک آرڈنری کو ایکسٹرا آرڈنری کر دیتا ہے. بے شک, اگر حقیقی, ہم حقیقی کی نہیں, ویسے ہم ذرا مجازی کی طرف تھے. نہیں, مجازی کو تو نکال ہی دینا. حقیقی مجازی, مجنوں کون سا, وارث شاہ, عشق حقیقی دیاں لین لذت, عشق حقیقی دی لین لذت پہلے چکھ کے لون مجازیاں تھا. ہم تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں پھر اسی سے آگے چلتے ہیں نا سارا کچھ. دیدو نامی شخص کو وہ رانجھا بنا دیتا, ایسا تو ہے, بالکل ہے. عزت بیگ نامی شخص کو وہ مہیوال بنا دیتا ہے, بالکل ایکسٹرا آرڈنری بنا دیتا ہے ایک آرڈنری. وہ ہے, یہ بے شک بجا فرمایا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ جو کچھ لوازمات آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ. اور محبت کیا ہے, محبت میں آدمی جو ہے نا وہ گر جاتا ہے, انا ختم ہو جاتی ہے, گر جاتا ہے. ہی فالز ان لو, ہی فیل ان لو. کبھی آپ نے سنا ہے ہی ریزڈ ان لو؟ نیور. نہیں, تو گرتا ہے آدمی, گرتا ہے, سب کچھ قربان کر دیتا ہے. تو یہ اگر آپ کے اندر یہ کمیاں ہیں تو آپ وہ فلفل نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ باقی چیزیں الگ ہیں کہ جی محبت اندھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی محبت تو ٹھیک ہے اندھی ہوتی ہے, لیکن پڑوسی تو اندھے نہیں ہوتے, تو دیکھ رہے. تو جناب یہ بتائیے کہ جن بھی فنون میں آپ نے کمال حاصل کیا, آپ کو آگے ان کا کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ آپ مطمئن ہیں کہ یہ جو آگے یہ سلسلے جو آپ نے ابھی بڑھائے ہیں آگے, یہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ بہت سارے ڈاکٹر انعام الحق جاوید ہمیں ملیں گے. جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. میری شروع سے یہ عادت رہی ہے, یہ میں نے عطاء الحق قاسمی صاحب سے سیکھی تھی. جی, اور یہ عادت یہ ہے کہ اس کو پھیلائیں, صدقہ جاریہ رکھیں. جناب راستہ روکیں نہیں کسی کا, راستہ دیں, راستہ بتائیں. اگر اسے دیوار نظر آ رہی تو اسے بتائیں کہ یہ دیوار جو ہے نا 1 میل ادھر ہے, 1 میل ادھر ہے, تم ادھر سے نکلو گے تو چلے جاؤ گے آگے, نکل جاؤ. اور اسے حوصلہ دیں. تو انہوں نے بھی جب میری خود انگلی پکڑ کے انہوں نے سارا کچھ یہاں تک پہنچایا, تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. پھر آگے اور پھر علم و یہ PhD میں بھی, چونکہ
میں تو اوپن یونیورسٹی میں رہا، ڈین رہا، پھر اپنا ایک اردو کا ڈپارٹمنٹ، پاکستانی لینگویج کا چیئرمین رہا، فاؤنڈر، بڑی بڑی جگہوں پھر پہ وی آپ سی نے رہا. خدمات تو انجام. میرا تو جو مخاطب تھا وہ ایم اے پاس ہوتا تھا. میں ایم فل پی ایچ ڈی پڑھاتا تھا نا، تو میرے پاس تو جو لڑکا یا لڑکی آتے تھے وہ پہلے ایم اے کیا ہوتا تھا، اس کے بعد اس سے میری انٹلیکٹ لیول پہ ہوتے تھے. بالکل. تو وہ ساری عمر میں نے یہ کوشش کی کہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہے اور جو کرنا چاہتا ہے، میں نے اس کو، جو ادیب رائٹر آتا تھا اس کو تو میں سیدھا ہی کہہ دیتا تھا، نو انٹرویو. وہ ساتھ والے، بھئی آپ، میں نے کہ اس کا انٹرویو کر رہے ہیں جس نے 2 کتابیں پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہیں ایم فل کرنے سے پہلے، آپ اس سے سوال کریں گے. ہی ہیز ڈن آل دا تھنگ، ہی ول ڈو فار ہم سیلف. یہ اس کے اندر کا، یہ میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کے اندر کا 2 کتابیں تو پہلے لکھی بیٹھا ہے. بالکل. تو وہ یہ میں ایسے کرتا تھا. تو مطلب آپ اردو ادب کے اور اپنے ان فنون کے مستقبل سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل. مطلب آپ نا امید نہیں ہیں اس نوجوان نسل سے؟ بالکل نہیں. بہت نوجوان نسل سنجیدہ شاعری بھی بہت اچھی کر رہی ہے، بے شک. مزاحیہ شاعری بھی بہت اچھی کر رہی ہے، اور ہر طرح سے وہ. تو جناب کوئی اب میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ یہ پروگرام تو ہمارے وقت کبھی ختم ہی آج نہ ہو، لیکن اختتام ہمیں ملوث رکھنا پڑتا ہے. تو کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا شعر جو آپ کے اپنے دل کے بہت قریب ہو، وہ آج آپ ناظرین کو سنائیں. وہ تو کچھ معروف ہوئی ہیں چیزیں، میرے دل کے قریب جو چیزیں ہیں شاید لوگوں کو پسند نہ آئیں. نہیں، آج آپ کے، آج تو بازی آپ کے ہاتھ میں نا، آپ سنائیے. ویسے میں بات، جو کہ اصل میں بندہ لکھتا تو دوسروں کے لیے نا، اپنے لیے نہیں. یہ ایک الگ تھیسس ہے کہ جی میں اپنے لیے لکھتا ہوں. تو اپنے لیے لکھتے ہیں تو گھر بیٹھے نا چھپواتے کیوں ہیں؟ چھپواتے اس لیے کہ دوسرے پڑھیں، سناتے اس لیے کہ دوسرے تو ان کو بھی دیکھیں جن کو سنا رہے ہیں. یا چلیں ایسا کوئی کلام سنا دیں جس کو بہت پذیرائی ملی ہو، یا جو آپ مناسب سمجھیں. میں ایک آپ کو نظم سنا دیتا ہوں. جناب. عنوان ہے اس کا مریض اور مسیحا. مریض اور مسیحا. جی. آپ سمجھ سکتے ہیں مریض کون لوگ ہیں، مسیحا کون ہے. جی. اس کو علامتی رنگ دیا. بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آگے سے جب، میں تو مریض ہوں ظاہر ڈھونڈنا، آگے سے جب مریض کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زماں، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں. کسی وہ چلتے ہی جاتے اور ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم. پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم، بولا یہ بالکا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم. تو اب آخری سرکل ہے کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام، تھا پیر جی کو رات سے سر درد ماں زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، وہ آپ کے متے پہ گئے ہیں ابھی ابھی. تو ہمارا یہی حال ہے کہ پورا بہت عمدہ، بہت عمدہ. وہ سرکل ہی پورا ہے قدر. آخر میں ڈاکٹر ہی کے پاس پہنچے. تو جناب یہ گفتگو تو یقین کیجئے کہ ایسی ہے کہ میں یہ آج پروگرام کا اختتام نہیں کرنا چاہتی، اور بے حد شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اے ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا اور ناظرین کو جاننے کا موقع دیا کہ آپ کی اصل شخصیت کیا ہے. میں بھی آپ کا بے حد ممنون ہوں بینش بطول صاحبہ. آپ نے بہت اچھے سوالات کیے، اور وہ کچھ قریدہ جو کچھ اس سے پہلے شاید بہت انٹرویو ہوئے ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہوئے. بہت شکریہ، بہت مشکور ہوں آپ کی. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی ایسے ہی نادر روزگار شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.